جو عالمی جرائد رپورٹ کر رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے معاملات کو لے کر کہ سیز فائر امریکہ نے کروایا اور اس بارے میں مختلف کلیمز کیے گئے، اور اس کے بعد سیٹھی صاحب نے ایک شو میں باقاعدہ اس بارے میں بات کی تھی کہ G7 سے واپسی پر نریندر مودی جی کو مدعو کیا تھا امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی بہانے سے یہ دونوں آپس میں ایک چیئر پہ بیٹھ جائیں، فیلڈ مارشل جو وہیں امریکہ میں موجود تھے، نریندر مودی G7 سے واپسی پر، لیکن انہوں نے کنی کترائی وہ نکل گئے۔ صرف صاحب 3 بڑے اخبارات ہیں جو اس بارے میں رپورٹنگ کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے یہ جگ ہسائی کا موقع ہے نریندر مودی جی کے لیے۔ رائٹرز لکھ رہے ہیں بلومبرگ اور ٹائم میگزین، یہ تنقید، بڑھتی ہوئی تنقید نریندر مودی پر کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے؟ دیکھیے، وہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نریندر مودی نے ٹرمپ کو پڑھا نہیں، پاکستانیوں نے پڑھ لیا کہ ٹرمپ کیا چیز ہے، کیا چیز اسے خوش کرتی ہے، کیسے اسے اپنے طرف لے کے آنا ہے۔ نریندر مودی یہ پڑھ نہیں سکے، سمجھ نہیں سکے ڈونلڈ ٹرمپ کو، جس کی وجہ سے یہ نریندر مودی اور انڈیا کو نقصان ہو گیا ہے۔ اور اب وہ جو ہاتھ پیر مار رہے ہیں، کبھی چائنا جا رہے ہیں، کبھی رشیا جا رہے ہیں، کبھی آنکھیں دکھا رہے ہیں، کبھی پھر پیچھے ہٹتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہم تو ابھی بھی نیگوشیٹ کریں گے، کبھی کہتے ہیں دیکھ لیں گے ہم، یہ ہوتے کون ہے وغیرہ، کبھی یہ شنکر ادھر بھاگ رہا ہے، کبھی دوول ادھر بھاگ رہا ہے، سو اور آپ جناب چائنا پہنچ رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہاتھ پیر مار رہے ہیں، یہ سگنل دے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ہم کھڑے ہیں، آپ نے زیادتی کی ہے، پھر ہم آپ سے الگ ہو کے ہم دوسرے کیمپ میں بھی جا سکتے ہیں۔ مگر ٹرمپ کو بھی یہ پتا ہے کہ دوسرے کیمپ میں یہ جا کے کیا کریں گے، وہاں رشیا اور چائنا، اور اب پاکستان چائنا کے ساتھ مل گیا، وہاں تو چائنا ڈومینیٹ کرے گا، تو وہاں اس کیمپ میں جا کے کیا بیٹھیں گے، وہاں تو کوئی ان کی بات نہیں سنے گا، تو یہ وہاں کیا کریں گے۔ اور ساری تجارت جو ہے ان کی وہ امریکہ کے ساتھ ہے، چائنا کے ساتھ ہے، مگر جو تجارت امریکہ کے ساتھ ہے اور یورپ کے ساتھ ہے، اور جو تعلقات ہے وہ تو ایک تاریخی ہے۔ اس لیے اب نریندر مودی از ان ٹربل، نیتنیاہو از ان ٹربل، نریندر مودی از ان ٹربل۔ اور میں آپ کو بتا دوں ڈونلڈ ٹرمپ ول گیٹ انٹو ٹربل آلسو، کیونکہ اس کے جو 3 مقاصد ہیں وہ اگر پورے نہ ہوئے تو ود ان 6 months to a year ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی کشتی جو ہے نا وہ ہلنی شروع ہو جائے گی، اور لوگ دلیر ہو جائیں گے اس کے خلاف، کیونکہ وارز تو وہ اینڈ کر نہیں سکا، فار ایور وارز جو ہے ماگا جو ہے وہ بنا نہیں سکا، کوئی انڈسٹری از ناٹ گوئنگ ٹو موو بیک ٹو امریکہ۔ وہ باتیں ہو رہی ہیں جی کہ ایپل آ گیا، ایپل یہ کرے گا وہ کرے گا، کوئی نہیں، باتیں ہیں یہ، کوئی سب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ یہ چائنا کے ساتھ کیا فائنل سیٹلمنٹ ہوتی ہے اور کتنی لانگ ٹرم سیٹلمنٹ ہوگی یا نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بچتا بھی ہے کہ نہیں بچتا۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی پروگرس ڈونلڈ ٹرمپ کی نہیں ہو رہی، از فیلڈ آن آل اکاؤنٹس۔ نہ وہ امریکہ کو بڑا گریٹ بنا سکا ہے، انفیکٹ امریکہ کی سٹینڈنگ انٹرنیشنلی گر گئی ہے، میک امریکہ گریٹ اگین، اس کا ایک پہلو انٹرنیشنل ہے، ایک ڈومیسٹک ہے۔ ڈومیسٹک میں قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں، شارٹیجز ہوں گے ان دی انٹرم پیریڈ، عوام خوش نہیں ہوگی، اور جو ٹیکس بریکس دینا چاہ رہا ہے وہ امیروں کے لیے دینا چاہ رہا ہے، مڈل کلاس اور لو لوگوں کے لیے تو دینا نہیں چاہ رہا، تو وہاں بھی ایک لاوا پکڑ ہے، اور اس لیے وہ ڈیسپریٹ ہوتا جا رہا ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ یوکرین میں جنگ بند کرائی جائے، اور اسرائیل اور پیلسٹائن کے اندر بھی سیز فائر کرائی جائے، اور دونوں جگہ پہ پرابلمز اس کو آ رہے ہیں، تو اس لیے وہ دھمکیاں بھی دیتا ہے، پیچھے بھی ہٹتا ہے، پھر دھمکی دیتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں ہونے جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ آئی تھنک وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی۔ اس کا جو اصلی یکا ہے نا، ایس، وہ پوتن کے پاس، دیٹ از ناٹ ود چائنا، دیٹ از ناٹ ود انڈیا، دیٹ از ناٹ ود نیتنیاہو، دیٹ از ود پیوٹن۔ اگر پیوٹن کے ساتھ ان کی ڈیل ہو جاتی ہے یوکرین کے اوپر تو ڈونلڈ ٹرمپ سمجھے مضبوط ہو جائے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ اور انڈیا کے ساتھ بھی معاملے طے ہو جائیں گے، اور یہ جو سارا اس وقت ایشو بنا ہوا ہے یہ اتنا نہیں رہے گا، اور پھر آئی تھنک اسرائیل کے اندر بھی تھوڑی بہت پیش قدمی ہوگی۔ مگر اگر پیوٹن ان کی بات نہیں مانتا تو پھر آئی تھنک سچویشن اور خراب ہو جائے گی، تو ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں دے رہا ہے، بلی کر رہا ہے، اگر اس کی بات نہیں مانتے تو کیا کرے گا، یہ اور سختی کرنے کی کوشش کرے گا، مگر وہ تو اور نیگیٹو ہوتی جائے گی۔ تو آئی تھنک بھی ہماری سب اس وقت نظریں ہونی چاہیے رشیا کے اوپر کہ پوتن کیا کرے گا، ول پیوٹن ڈو اے ڈیل ود ڈونلڈ ٹرمپ آن یوکرین اور ناٹ، یا وہ اپنا وار چلائے گا، ٹیریٹری لے گا، جب تک ساری اس کے ہاتھ میں ٹیریٹری نہیں آ جاتی اور اس کو ایشورنس نہیں مل جاتا کہ دس از پرماننٹ، اس کے اوپر کوئی لین دین نہیں ہوگی، اس وقت تک ہی ول ناٹ اسٹاپ دا وار۔ بہت سے شش و پنج ہیں اس نوعیت کے معاملات میں، لیکن سٹ صاحب جس طرح سے آپ نے روس کا تذکرہ کیا، ایک یکا تو اسرائیل کے ہاتھ میں بھی ہے، اور اس سچویشن میں جب تلخی ہے
اور نریندر مودی کہتے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے، تو بنیامین نتن یاہو نے بھارتی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ویپنز دیے تھے ڈیورنگ آپریشن سندور جو استعمال ہوئے پاکستان کے خلاف، تو اس پر پاکستان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان کا رد عمل تو پاکستان کو تو پتہ ہے، آج سے نہیں پتہ، کب سے پتہ ہے کہ انڈین آرم فورسز، انڈین انٹیلیجنس، انڈین اسپائی ایجنسی یہ بالکل ایسے ہے ود اسرائیل، ود موساد، ود دی آئی ڈی ایف، ود دی اسرائیلی گورنمنٹ. یہ آج سے نہیں ہے. میں نے ایک پروگرام میں بات کی تھی جس کے اوپر کچھ لوگوں کو ناراضگی کا اظہار کیا انہوں نے کہ میں نے بات کیوں کی ہے ایسی. دراصل یہ ہماری پرانی اسٹیبلشمنٹ، نئی اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ سمجھیں، اس کے اندر ایک سوچ ہے کہ یہ جو اسرائیل کا نیکسس ہے ود انڈیا یہ پاکستان کے لیے بڑا خطرناک ہے اور کسی طریقے کے ساتھ اسرائیل کو نیوٹرلائز کیا جائے. کیونکہ دیکھیے نا، تو ہمارے پروگرام میں بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اسرائیلی ٹورسٹ کے لیے جگہ بنا لی گئی ہے کشمیر کے اندر. وہ ایکچولی دے آر ناٹ ٹورسٹ، دے آر اسرائیلی آرمی پیپل. ان کو بھی ایک چھوٹی سی جگہ دے دی گئی ہے کہ آپ گھومیں یہاں، پھریں، بنائیں، سیٹل کریں یہاں. دوسرا یہ کہ یہ سارے جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے انڈیا کی، جیسے ہم نے ٹرکی سے اور چائنا سے سیکھی ہے، انہوں نے اسرائیل سے سیکھی ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ ہمیں یہ خبریں آ رہی تھیں کہ ڈیورنگ دا کانفلکٹ 15 سے 20 اسرائیلی آرمی پیپل وہ دے کیم ٹو ڈیلی ٹو ایڈوائز دی انڈین آرمی. تو مطلب ہے یہ چیزیں چھپی بھی نہیں ہیں، دیز آر آل آن انٹرنیشنل ریکارڈ ہے یہ. تو یہی نیتن یاہو کہہ رہا ہے نا، اب تو وہ آگے بڑھ گیا ہے. وہ کہتا ہے ہم تو انڈیا کی آرمی کو بھی بتائیں گے کیسے ٹیکل کرنا ہے پاکستانیوں کو، اور ایئر فورس کو بھی بتائیں گے آپ نے کیا غلطی کی. اور اس سے بڑھ کے وہ کہتا ہے میں جا کے نریندر مودی کو بتاؤں گا، اوے ڈونلڈ ٹرمپ نے چابی اینج دینی ہے تو کی کرنا، میں تو الٹی طرف دے رہے ہیں، اس طرح دینی ہے، دیکھ رہی کس طرح سنبھال لیا انہوں. تو اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے دس از ناٹ گڈ. جتنا اسرائیل انٹرنچ ہوتا ہے دی انڈین آرم فورسز اور انڈین انٹیلیجنس، اتنا پاکستان کے لیے خطرہ ہے. بیکاز دیکھیے نا، انڈین انٹیلیجنس اور انڈین آرم فورسز کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ کس لیول پہ ہم نے ان کو کاؤنٹر کیا ہے. تو اب رہ کیا گیا پیچھے؟ یہی گیا نا کہ اسرائیلی آ کے ان کو اور ٹریننگ دیں، یہ کریں وہ کریں، ہتھیار دیں جو کہ امریکہ سے آتے ہیں اور ادھر چلے جاتے ہیں. اسرائیل نے سب سے امپورٹنٹ سافٹ ویئر تو دے دیا ہے انڈینس کو، وچ از دا پیگاسس سافٹ ویئر، جو کہ وہ جو کہ سب دنیا کے جہاں چاہیں اس کو ٹارگٹ کر کے وہ سارا سن سکتے ہیں لوگوں کی واٹس ایپ اور سگنل اور ٹیلی گراف کی جو کانورسیشنز ہیں اور کمیونیکیشن ہے. تو اس لیے آئی تھنک the closer India gets to Israel, the bigger the problem for us. بٹ سیٹھی صاحب، میرا جو سوال ہے وہ یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ترکی اور چائنا نے پاکستان کی جو بھی معاونت کی اس حملے کے دوران مئی میں، کسی نے کھل کر اس طرح سے پوزیشن نہیں لی، لیکن ایک وزیر اعظم اسرائیل کا وہ اوپنلی پوزیشن لے رہا اور کہہ رہا ہے ہاں ہم نے مدد کی. تو یہ تو کھل کر پاکستان کے خلاف آنے کی بات ہے. یہی پرائم منسٹر جو آج پرائم منسٹر ہے، اس نے 10 سال پہلے 12 سال پہلے کہا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن پاکستان ہے. یہی کہا تھا نا، اس کا کلپ تو بہت دفعہ دکھایا لوگوں نے، شو میں ہم نے چلایا. یہ تو ہاں، اور یہ تو اسرائیل کا یہ ویو ہے. وہ مسئلہ اس کا یہی ہے نا کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، سب دنیا کو یہ خوفزدہ ہے کہ ہم ایکسپورٹ نہ کر دیں، یہ ہم ٹیکنالوجی نہ دے دیں، یہ ہم سینٹریفیوج ٹیکنالوجی نہ دے دیں سعودی عربیہ کو یا ایران کو. اور تو اس قسم کے پرابلمس ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اس سارے سبجیکٹ کے اوپر، تو بڑی کڑی نظر ہے پاکستان کے اوپر. اور یہ ایک پریشر ہے کانسٹنٹ کہ نہ ادھر ہو نہ ادھر، وی آر واچنگ یو. اسی لیے ون آف دی ادر آرگیومنٹس از کہ افغانستان کے اندر بیس کیوں چاہتا ہے امریکہ باغراں میں؟ وہاں کیا، وہاں بیٹھ کے وہ دیکھو، کیپس این آئی آن یور نیوکلیئر پروگرام، کانسٹنٹلی مانیٹر اٹ اینڈ یور ادر ملٹری ایکٹیویٹیز، اینڈ آف کورس ایران. تو ایران اینڈ پاکستان رائٹ، اب سمجھ جائے بات. ٹھیک ہے. لیکن اب پاکستان کو بھارت کے علاوہ اسرائیل کی ایکٹیویٹیز پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اس اعتراف کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے.